حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہی دعوت دی جو قرآن کی دعوت ہے کہ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ عبادت اللہ کی کرو، نظر و نیاز، منت منوتی، چڑھاوا، بکرے چھترے جو کچھ بھی ہے وہ صرف اللہ کے نام کا ہو۔ جانوروں کو حلال کرنا ہو یا جانور کسی کے نام کی متعین کرنا ہو تو وہ صرف اللہ کے لیے متعین کیا جا سکتا ہے، یا جانور کو ذبح کرنا ہو تو وہ اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن قوم نے کیا جواب دیا؟ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لے کے آئے۔ اتنا کچھ آنے کے باوجود اب قرآن جیسی واضح آیات آ جانے کے باوجود بھی انہوں نے مانا نہیں ہے۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور ہم تیری بات کے پیچھے اپنے الہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وما نحن لک بمؤمنین، نہ اپنے الہ چھوڑیں گے نہ تجھ پہ ایمان لائیں گے، تیری بات بھی نہیں مانیں گے اور تجھے، تیرے پروگرام کو، نہ تیرے الہ کو مانیں گے نہ تجھے مانیں گے، یعنی اللہ کی توحید کا بھی انکار اور پیغمبر کی رسالت کا بھی انکار۔ تو ایمان کے جو سب سے بڑے بنیادی جز ہیں وہ دو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو دوسرا جز ہے رسالت کا، وقت کا جو نبی ہے اس کی رسالت کا اقرار کرنا۔ تو وہ دونوں سے انکاری ہو گئے کہ ہم آپ کے پروگرام کو نہیں مانتے اور آپ کو نبی بھی نہیں مانتے۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے معبودوں کو مشکل میں ڈال دیا، تکلیف میں ڈال دیا۔ وہ الہ ہوتا ہے جو خود تکلیف میں پھنس جائے۔ دوسرا معنی یہ کہ آپ نے ہمارے الہوں کے ساتھ برا معاملہ کیا، دے دیے ہیں، دے دیے۔ موٹر سائیکل والا وہ کھڑا نہیں ہے، درمیان میں آ جائے گی، نہیں کھڑا ہوا ہے، وہ کھڑا ہو سکتا ہے کل گزرا ہے یا ٹر گیا ہو۔ الا تراک بعض آلہتنا بسوء، تو نے ہمارے الہوں کی توہین کی ہے۔ اور کیا کہہ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے خلاف پروگرام بنایا تو ان کی قوم کہہ رہی تھی وانصروا آلہتکم، اپنے الہوں کی مدد کرو، اپنے الہوں کی مدد کرو۔ اور الہ اس لیے ہوتا ہے کہ مخلوق کی مدد کرے یا بندے الہ کی مدد کریں۔ حرکوا وانصروا آلہتکم، اور اس کو جلاؤ ابراہیم کو اور اپنے الہوں کی مدد کرو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے الہوں کے ساتھ برا طریقہ سے پیش آیا ہے۔ قال انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، وشہدوا، اور تم بھی اس پہ گواہ ہو، انی بریء مما تشرکون، میں تمہارے شرک سے بری و ذمہ ہوں، تم مشرک ہو، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں سب سے پہلا گواہ کسے بناتا ہوں؟ اللہ، کیونکہ دنیا والوں کے گواہوں کی کسی وقت وہ گواہی سے پھر سکتے ہیں، اور بندہ جھوٹ اور فراڈ کب کرتا ہے؟ دو صورتوں میں کرتا ہے، یا اس میں لالچ آ جائے یا وہ کسی سے خوف زدہ ہو جائے، ڈر جائے، دو صورتوں میں وہ گواہی سے پھر جاتا ہے۔ یا اسے ذاتی کسی چیز کا کوئی مفاد نظر آئے، کوئی لالچ نظر آئے تو وہ اپنے اس دعوے سے پھر جاتا ہے، اور یا ڈر جائے۔ تو اللہ کو کسی کا لالچ بھی نہیں اور کسی کا ڈر بھی نہیں، اسی لیے سب سے پہلا گواہ وہ بنایا ہے جو کبھی اپنی گواہی سے پھرے گا نہیں۔ ساری کائنات پھر جائے لیکن رب اپنی گواہی سے نہیں پھرے گا۔ تو پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کسے گواہ بناتا ہوں؟ قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا۔ انہوں نے کہا اچھا، من دونہ، اللہ کے سوا، فکیدونی جمیعا،
تم سارے میرے خلاف زور لگا لو۔ ہود علیہ السلام نے کہا ثم لا تنظرون، لیکن پھر تمہیں بھی اللہ مہلت نہیں دے گا۔ جب تم رب کے خلاف کھڑے ہوگے تو پھر رب بھی تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ سب کا انبیاء کا تذکرہ سامنے ہے، ہر نبی کو پچھلے نبی کے واقعات سنا کے تسلی دی گئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن میں بار بار یہی ہے، یہ کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں، سارے نبیوں کی بار بار دعوت کو ذکر کیا کہ آپ حق پہ ہیں، جس طرح ان کے ساتھ قوم نے معاملہ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کا پروگرام وہی ہے جو سابقہ نبیوں کا پروگرام تھا، آپ کی کتاب کی تعلیمات وہی ہیں جو سیدنا نوح کی تھیں، سیدنا ہود علیہ السلام کی تھیں، اور آگے پھر صالح علیہ السلام کا، قوم سمود کا۔ اسی طرح 7 انبیاء کا تذکرہ ہے یکے بعد دیگرے کہ میرے پیغمبر 7 دلیلیں بیان کی کہ آپ کس پہ ہیں، حق پہ ہیں۔ آپ کا پروگرام وہی ہے جو سابقہ نبیوں کا تھا، اور قوم کا رویہ بھی وہی ہے جو سابقہ نبیوں کا قوموں کے ساتھ تھا۔ تو جو مانیں گے ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو سابقہ نبیوں کے امتیوں کا ہوا، اور انکار کرنے والوں کا انجام بھی وہی ہوگا جو سابقہ نبیوں کی امتوں کا ہوا۔ لہذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جس طرح نتیجہ ان کے حق میں آیا ہے نتیجہ آپ کے بھی حق میں آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلیتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین ان نقول الا تراک بعض آلیتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔